نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي في نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي الحمد والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. حضرات، صدارتی خطاب کا اعلان ہوا ہے اور جو صدر ہوتے ہیں وہ خطاب کم تبصرہ زیادہ کرتے ہیں. اب یہاں تبصرے کا وقت نہیں ہے کہ میں کون پہلے آئے، انہوں نے کیا کہا، کیا اس میں خطا ہوئی، کیا بہتر ہوا، اس کا جو ہے اس وقت تذکرہ کروں. اور شروع سے میں یہاں بیٹھا ہوں بچوں کی ساری علمی کارکردگی اور اہل علم کی زبانی بے انتہا مفید اور علمی باتیں سننے کا موقع ملا. اور میں جو کچھ، بلکہ میں کیا عموماً صدر جو آخر میں آتا ہے وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس سے قبل اگر علم ہی سے متعلق جڑے ہوئے مضامین ہوتے ہیں تو اہل علم اس کو بیان کر چکے ہوتے ہیں، پھر صدر کو کچھ بیان کرنے کی ضرورت اور حاجت باقی نہیں رہتی. تو تقریباً شیخ اختر سہیم فیضی حفظہ اللہ نے، شیخ عبدالرزاق حفظہ اللہ نے، اور اسی طرح سے احمد سراج حفظہ اللہ، ان لوگوں نے بہت ہی اہم گفتگو کی ہے، بنیادی باتوں کا تذکرہ کیا ہے. میں صدر ہونے کی حیثیت سے ادارہ چلانے والوں کو ایک اشارہ دے دیتا ہوں تاکہ کل یہ اعتراض نہ ہو کہ کسی مقام پر ان کی صدارت ہو تو ایسے ایسے کلمات، اور جب یہاں صدارت ہو تو کوئی نقاش نہیں، ایسی کوئی بات نہ آنے پائے. صاف اور صریح بات یہ ہے کہ جو کچھ پروگرام دیکھا گیا اس میں بہت ساری چیزوں میں اصلاح کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزوں میں پہلے بھی اس سے پہلے بھی کئی پروگراموں میں کچھ اشارے دیے گئے تھے، بہت حد تک انہوں نے اپنی اصلاح کی ہے، اور بھی بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ذمہ داران کو، ادارہ چلانے والوں کو مشورہ دیں اور وہ اس طرف توجہ دیں گے، اور بہت ساری چیزیں جو اس میں خلاف شرع رہی ہوں یا نامناسب رہی ہوں اس کا ازالہ، اس کا خاتمہ ہو جائے گا. بلکہ میں ایک مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا ہی بہتر ہو کہ جتنی بچیاں ہیں، خواتین ہیں، ان خواتین کو بچوں کے ساتھ جوڑ کر ایک دن پہلے ان کا پروگرام ختم کر لیا جائے. دوسرے دن جتنے بچے ہیں ان بچوں کے حوالے سے سارے مردوں کو اکٹھا کیا جائے، ان میں سے 2-3 چنندہ جو ہے اچھے بچے جو آتے ہیں ان کو نمونتاً پیش کیا جائے اور اہل علم کی خطابات ہو جائیں، ادارے کا تعارف ہو جائے، سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اگر یہ طریقہ اپنا لیا جاتا ہے کہ خواتین تمام کی تمام وہ شریک ہوں، ان کو خصوصی اہتمام کے ساتھ بلایا جائے اور بچیوں کا پروگرام اس میں دکھا دیا جائے، اور اس کے بعد لڑکوں کے لیے اگلے دن مرد حضرات کو دعوت دے کر کے ان کے پروگرام رکھے جائیں اور اس میں سارے مرد حضرات شریک ہوں اور وہ جو ہے اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں اور اس طرح ادارے کا تعارف ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، زیادہ مناسب نظر آتا ہے. چلیے اب میں میرے موضوع کی طرف آتا ہوں. بہت مختصر سے وقت میں 2-4 باتیں میں بیان کروں گا. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا بندوں کو. کیا حکم دیا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان مہینوں میں تم اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو. کون سے مہینے ہیں جن میں جانوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے؟ بطور خاص حرمت والے 4 مہینے.
عمومی طور پر سال کے 12 مہینے، اپنے جانوں پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ اب بطور خاص حرمت والے مہینے کیوں؟ بس ایک نقطہ یہاں سمجھیں، اس لیے کہ قرینہ جب پایا جاتا ہے تو قرینے کی موجودگی میں انسان جب عمل کرتا ہے اس عمل کا تعلق صالح درست عمل سے ہے، تو لہذا قرینے کی وجہ سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک آدمی عمل کرتا ہے گناہ کا، کوئی قرینہ پایا گیا تو اس قرینے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ گناہ، اس کا جرم کئی گنا زیادہ ہو گیا ہے۔ کیوں؟ قرینہ ہے۔ 2-3 مثالیں دیکھیں پھر اصل موضوع پر ہم آئیں گے۔ فرض کر لیجئے ایک آدمی عشاء کی نماز پوری دنیا میں کسی بھی مسجد میں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ثواب برابر ملے گا اس کو، لیکن مسجد حرام میں اگر وہ جا کر کے جو ہے عشاء کی نماز ادا کرتا ہے، قرینہ ہے۔ کیا قرینہ ہے؟ مسجد حرام۔ کتنا ثواب ملے گا؟ 1,00,000۔ دیکھیے اب نیک عمل ہوا، لیکن نیک عمل کا اضافہ، اب نیکیاں زیادہ ہو گئیں قرینے کی وجہ سے۔ قرینہ کیا تھا؟ مسجد حرام۔ ایسے ہی اگر آدمی مسجد نبی میں پڑھے، مسجد اقصیٰ میں پڑھ لے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ثواب زیادہ ہوگا۔ پہلی مثال ہو گئی۔ دوسری مثال، ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، کسی بھی اہل ایمان کے ساتھ صدقے کا معاملہ کرتا ہے، ثواب چاہے وہ یہاں کرے ادھر کرے کدھر بھی صدقہ کرے ثواب برابر ہے۔ لیکن ایک مالدار صدقہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ نہیں، میرا جو پڑوسی ہے میں اس کو صدقہ کروں گا، کیا ہوگا؟ قرینہ موجود ہے، اس قرینے کی وجہ سے ثواب زیادہ ملے گا۔ کیا قرینہ؟ صلہ رحمی۔ ایک تو صدقہ نکالنے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب اس کو ملے گا۔ تیسری مثال، ایک آدمی ہے وہ صلاۃ کے علاوہ، صدقے کے علاوہ، اجر کے باب میں دیگر اور بہت سارے کام کرتا ہے۔ ان کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ مال باطل طریقے سے کھاتا ہے، گناہ ہے، کہیں بھی کھائے، لیکن یتیم کا مال اگر کھانا شروع کر دے تو زیادہ گناہ ہوگا۔ کیوں؟ قرینہ موجود ہے۔ کیا قرینہ ہے؟ یتیم کا مال وہ کھاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک آدمی زنا کرتا ہے کسی بھی عورت کے ساتھ، گناہ ہے، لیکن پڑوسی کی عورت سے اگر زنا کر لے تو قرینہ موجود ہے۔ کیا قرینہ موجود ہے؟ پڑوسی کی عورت۔ اب گناہ یہاں کئی گنا بڑھ جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح عام مہینوں میں اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ ہے، حرمت والے مہینوں میں اگر گناہ کر لے جائے تو یہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ عام مہینوں میں نیکی کرتا ہے تو نیکی ہے، حرمت والے مہینوں میں اگر نیکی کر لے تو اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ کیوں اجر زیادہ ہوگا؟ اس لیے کہ قرینہ موجود ہے۔ تو جب قرینے پائے جاتے ہیں تو ان قرینوں کے پائے جانے کی وجہ سے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اگر گناہ ہے تو گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے ایک حکم دیا ہے جس پر میں آ رہا ہوں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے 4 مہینوں میں بطور خاص تم اپنے جانوں پر ظلم مت کرو۔ اب بات پر بات یاد آ رہی ہے، ویسے بھی سب کو 25 منٹ ملا تو مجھے تو 10-15 منٹ ہی جو ہے ملے گا، یا میں صدر ہوں جتنا چاہے بول لوں، کوئی پابندی تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ بھی وقت نہیں لے سکتے، سب آپ تھک گئے ویسے بھی۔ آپ یہ دیکھیے 4 حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ 3 تو پے در پے مسلسل آ رہے ہیں۔ کیوں وہ 3 مسلسل آتے ہیں؟ کیوں اس کو ترتیب کے ساتھ تینوں کو مسلسل رکھا گیا؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اہل علم نے بڑی اچھی حکمت بتائی ہے۔ وہ کیا؟ یہ جو اللہ نے فرمایا جانوں پر ظلم نہ کرو، تو کسی بھی انسان پر ظلم نہ ہونے پائے بطور خاص ان 3 مہینوں کے بیچ میں ایک مہینہ ہے ذی الحجہ، اس میں اسلام کا ایک عظیم رکن مسلمان ادا کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حج۔ تو لہذا پورے امن کی حالت میں جا کر کے اس فریضے کو کر سکیں، اس لیے اس سے ایک مہینہ پہلے بھی حرمت والا، اس کے ایک بعد والا مہینہ بھی حرمت والا، تاکہ سفر پر نکلتے ہوئے بھی امن کے ساتھ جائیں، حج بھی کریں تو امن کے ساتھ کریں، واپس بھی اگر جو ہے حج کر کے لوٹیں اپنے گھروں کو تو کیسے لوٹیں؟ امن کے ساتھ لوٹیں۔ اسی لیے 3 مہینے مسلسل، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے مسلسل جو ہے کیسے ہیں؟ حرمت والے ہیں۔ اب پھر رجب، وہاں حج ہو گیا ہے، تو پھر رجب میں ایسا تھا کہ ایک مضر جو قبیلہ تھا یا کچھ قبائل تھے، وہ بطور خاص اس مہینے میں عمرہ کرتے تھے۔ اب عمرہ بھی امن سے ہونا چاہیے نا،
تو یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اگرچہ کہ شرعی طور پر ایسا نہیں ہے کہ آپ رجب کے مہینے میں عمرہ کرو، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے۔ حرمت والا مہینہ، اس میں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، قتال کرنا، ظلم کرنا، سب حرام۔ تو اللہ نے نصیحت کی اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ بطور خاص حرمت والے مہینے ہیں، عبادت کرنا ہے، عبادت والے مقام پر پہنچنا ہے، لہذا امن کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر ظلم کا ماحول رہے گا تو لوگ عبادت نہیں کر سکیں گے، پیدائش کا مقصد پورا نہیں ہوگا، اور نتیجے میں یہ کہ لوگ اس امن میں بد امنی کی وجہ سے سفر کرنا جو ہے بھول جائیں گے۔ ایک حکمت تو یہ ہے۔ اگلی بات دیکھیں جو مجھے بتانی ہے اس ادارے اور تعلیم کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں علماء کو چھوڑ کر کے، ظلم کی ضد کیا ہے؟ کوئی بتائیں ادھر سے، ظلم کی ضد کیا ہے؟ ہاں کیا ہے؟ نہیں، اور کوئی بتائے، ظلم کی ضد کیا ہے؟ اپوزٹ بولتے ہیں نا اس کو، ہاں کیا ہے؟ نہیں نہیں جی، اچھا سچ کی ضد کیا ہوتی ہے؟ ہاں، ظلم کی ضد کیا ہے؟ ہاں کیا کہہ رہے؟ نہیں نہیں، بہت لمبا ہو جائے گا اگر میں تفصیل میں جاؤں۔ ظلم کی ضد عدل ہے۔ ظلم کی ضد کیا ہے؟ عدل ہے۔ اچھا جہالت کی ضد کیا ہے؟ علم ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا ظلم نہ کرو، تو ظلم کا خاتمہ کب ہوگا؟ جب آپ عدل کریں گے، اور عدل کب آئے گا؟ جب آپ جہالت کی ضد کو پورا کریں گے۔ جہالت کی ضد کیا ہے؟ علم۔ اسی لیے اللہ نے ایک جگہ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ انسان ظالم ہے، جاہل ہے۔ تو جہالت کے خاتمے کے لیے، ظلم ختم ہو کر عدل کو لانے کے لیے کس کو دیا گیا؟ اسلام۔ کون سا علم؟ وہی بات جو ابھی شیخ عبدالرزاق کہہ رہے تھے، کون سا علم؟ اسلام کا حقیقی علم۔ یہ حقیقی علم آئے گا تو جہالت جائے گی، یہ حقیقی علم آئے گا تو عدل آئے گا، یہ حقیقی علم آئے گا تو ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لہذا ظلم کرنے سے اللہ نے منع کیا، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ پیچھے بولو ماشاءاللہ، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اور شرک کا تعلق کس سے ہے؟ جہالت سے ہے، علم سے ہے؟ کیا جی؟ جہالت سے ہے، علم سے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، جان لو آپ۔ تو لہذا یہ ظلم کے کرنے سے منع کیا گیا، ظلم نہ کرو۔ لہذا ظلم کرو گے، نتیجے میں کیا ختم ہو جائے گا؟ عدل ختم ہو جائے گا۔ عدل ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علم ختم ہو گیا، جہالت عام ہو گئی۔ لوگ یہ سارے کام ظلم میں، جہالت میں کرتے رہتے ہیں، لہذا جہالت ختم ہونا چاہیے، اور ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور عدل قائم ہونا چاہیے۔ اچھا کیوں ظلم نہیں کرنا ہے؟ اب آپ دیکھیے، ظلم کے سلسلے میں آپ لوگ اگر تھوڑا سا مجھے سننا چاہیں گے تو میں کچھ باتیں اس کے ضمن میں کچھ باتیں بنیادی کہنا چاہتا ہوں۔ کھانا تو تیار ہے، شام پڑھ لے کے ہم نکل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ مواقع آتے ہیں کبھی کبھی تو بتا دینا مناسب لگتا ہے۔ کیوں ظلم نہیں کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں، گنتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، ایک جگہ اللہ نے فرمایا إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے بات بیان فرمائی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ کتنی چیزیں آ گئی یہاں۔ ہم ظالموں کو ہلاک کرتے ہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، ظالم نقصان اٹھانے والے ہیں، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ تو پھر اسی لیے اللہ نے کہا ظلم مت کرو، اگر ظلم کرو گے تو پھر یہ بھگتنا پڑے گا۔ کیا؟ نہ فلاح ملے گی، نہ نجات ملے گی، نہ ہدایت ملے گی، نہ اللہ پسند کرے گا، نہ کوئی ناصر ہوگا، اللہ ہلاک کرے گا، تباہ و برباد کرے گا۔ تو ظلم سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا
الظلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت والے دن بہت سی تاریکیوں کا سامنا کروائے گا، بہت سی تاریکیوں کا انسان کو سامنا ہوگا ظلم کی وجہ سے، پریشانی مصیبت پر مصیبت۔ تو ظلم آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، ظلم سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے، باز آنا چاہیے۔ اب یہاں چلیے دیکھتے ہیں، ظلم اپنے نفس پر بھی ہوتا ہے اور ظلم لوگوں پر بھی ہوتا ہے۔ اپنے نفس پر سب سے بڑا ظلم شرک کرنا ہے، اس کے علاوہ چھوٹا ظلم کیا ہے اپنے نفس پر؟ کفر اور شرک سے بچ کر کے بڑے بڑے گناہ کرنا، یہ دونوں اپنے نفس پر ظلم ہے۔ لوگوں پر ظلم کیا ہے؟ مارنا، گالی دینا، پٹائی کرنا، مال چھیننا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے اس میں، عزت سے کھیلنا، آبرو سے کھیلنا، سب یہ لوگوں پر ظلم ہے۔ شرط کیا ہے اس کی؟ کہ آپ ظلم سے سچی توبہ کریں، ایک، اگر اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو ادا کریں تو معافی ہوگی، نہیں تو نہیں، یہ بنیاد ہے۔ اور ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ان علماء سے پوچھ لیں گے آپ، موٹے انداز سے بتا دیتا ہوں۔ ظلم کی تعریف یہ ہے، موٹے الفاظ میں، ناحق کسی حق والے کے حق کو حاصل کر لینا ظلم ہے۔ آپ کا حق نہیں ہے، وہ ہے دوسرے کا، لیکن آپ نے ناحق اسے حاصل کر لیا ہے تو آپ کیا ہو گئے؟ ظالم ہو گئے اور وہ مظلوم ہو گیا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یہ۔ لہذا چاہے وراثت کے معاملے میں ہو، چاہے اللہ کا حق ادا کرنے کے معاملے میں ہو، چاہے علم حاصل کرنے کے معاملے میں ہو۔ اب میں اس کی باریکیوں میں جاؤں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ دیکھیے آپ، یہ جو عقل لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، عقل، اس پر ایک واقعہ اس کے بعد بتا کر کے میں بالکل قطعی طور پر آپ سے اجازت لے کر اپنی جگہ لوں گا۔ میں عقل جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ پیچھے سے کوئی بتائے عقل کا معنی کیا ہے؟ پیچھے سے، علماء نہیں، کوئی بھی پیچھے میں سے، عقل کا معنی کیا ہے؟ جی کچھ بھی بولو نا، صحیح ہو جائے گا تو ٹھیک ہے۔ ریاض صاحب، ہاں، بصیرت۔ چلیے، عقل کا معنی اصل میں باندھنا۔ عقل کے اصل معنی کیا ہے؟ باندھنا۔ اسی لیے وہ حدیث آئی ہے نا توکل کے نام پر، وہاں نبی نے یہی لفظ استعمال کیا، اعقلها وتوکل۔ پہلے کیا کرو؟ اس کو باندھو اسے، اس کے بعد کیا کرو؟ اللہ پر توکل کرو۔ تو اونٹ کو باندھنا ہے پہلے، تو عقل کے معنی ہے باندھنا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، وہ جو جانور اور اونٹ کو باندھنے کے لیے عرب لوگ جو رسی استعمال کرتے تھے، اس رسی کو عقل کہتے تھے وہ لوگ۔ اب اسی کو ذرا بنا کر کے اپنے سر پر باندھتے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ عقال۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ الگ بات ہے، ایگال کہتے ہیں، اصل لفظ ایگال نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ وہ عقل سے عقال لفظ ہے، گویا انہوں نے اپنے باندھ لیا عقل کو۔ اب عقل مند کون ہے؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو باندھے۔ کس سے باندھے؟ اللہ کے احکام کے ساتھ باندھ لے، وہ عقل مند ہے۔ جو بھی اللہ کے اوامر ہیں، جو بھی اللہ کے نواہی ہیں، ان سے اپنے آپ کو باندھنے والا عقل مند کہلاتا ہے۔ اور جو اللہ کے احکام کو، اللہ کے دین کو، شریعت کو چھوڑ کر کے باندھتا نہیں، بندھتا نہیں، نتیجے میں کہ اس سے زیادہ پاگل اور بیوقوف کوئی ہے نہیں، اگرچہ کہ وہ عقل رکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ کافروں کے بارے میں کیا کہا؟ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم۔ یہ جانور ہیں اور یہ سب سے اچھے انسان ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس کیا ہے؟ عقل ہے۔ اور عقل کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، باندھ دیا اپنے آپ کو۔ ایمان کہتا ہے یہ کرو، ایمان کہتا ہے یہ مت کرو، اللہ کہتے ہیں یہ کرو، اللہ کہتے ہیں مت کرو۔ جیسے اللہ نے کہا ظلم مت کرو اپنے جانوں پر اور لوگوں پر۔ اگر آپ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں، اپنے آپ پر بھی ظلم نہیں کرتے، کفر شرک نہیں کرتے، اور لوگوں کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی نہیں کرتے، آپ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں۔ امن آئے گا، ظلم ختم ہوگا تو کیا آتا ہے؟ امن آئے گا، عدل آئے گا، لہذا جہالت ختم ہو جائے گی، بول بالا ہوگا۔ تو جو علم امن لاتا ہے وہ علم پہلے آپ حاصل کریں، سارے فن کو دنیا کے اس کے تابع کریں آپ۔ یہ سب کو کہتے ہیں، ہمارے اردو میں لفظ ہے نا علم و فن، علم و فن، تو آپ یہ کہیں کہ علم اصل میں شریعت کا، دنیا کے سارے علم فن ہیں، لہذا ان فنون کو اصل علم کے تابع کیجیے آپ، تو آپ عقل مند ہیں۔ یہی عقل مندی چاہیے، یہی کام کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو
اپنی جانوں پر بھی آپ ظلم کریں گے اور لوگوں پر بھی ظلم کریں گے اور انجام اس کا برا ہوگا۔ ایک واقعہ صحیح مسلم کے حوالے سے بڑا دلچسپ ہے، ظلم کا انجام کتنا برا ہوتا ہے یا ظالم کا انجام کتنا برا ہوتا ہے اور مظلوم کی آہ کیسے پوری ہوتی ہے، وہ دیکھیے آپ۔ کبھی کبھی لوگوں پر لوگ ظلم کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا والی بنا کر بھیجا، جاؤ آپ کوفہ میں۔ آئے کوفہ میں، اور آپ کو پتہ ہے تاریخ پڑھنے والوں کو کہ کوفہ کے لوگوں کی شرارتیں کیسی تھیں۔ پہنچنے کے بعد شرارتیں شروع کر دی انہوں نے۔ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، دعا کرتے تو اللہ قبول کرتے تھے۔ ان کے خلاف شکایت بھیجی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ شکایات کے آتے ہی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر دیا، اور ان کی جگہ پر کس کو والی بنا کر بھیجا؟ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا جاؤ، اب عدل بھی کرنا ہے نا، ابھی بات عدل کی سن رہے تھے، اب ظلم نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں، عدل کی بات سن رہے تھے۔ عدل کا تقاضا یہ تھا کہ شکایتیں آئی تو پہلے معزول کر دیتے ہیں، تحقیق کریں گے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ معزول کر کے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ گئے حضرت عمار ابن یاسر اور آگئے حضرت سعد ابن ابی وقاص۔ آتے ہی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ان سے کہ آپ کے خلاف کوفہ والوں نے شکایات بھیجی۔ ان شکایتوں میں سب سے اہم شکایت جو آپ کے خلاف ہمارے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو نمازیں صحیح نہیں پڑھاتے ہیں، حسن کے ساتھ اچھے انداز سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں آپ ان کو۔ کیا کہا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ؟ اللہ کی قسم، میں نے نبی سے جو طریقہ سیکھا نماز کا اسی طریقے سے ان کو پڑھاتا ہوں، پہلی 2 رکعتیں لمبی اور بعد کی 2 رکعتیں اس کے مقابلے میں مختصر، یہی پڑھاتا ہوں۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرا بھی تم کو لے کر یہی گمان تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا طریقہ چھوڑ کر کے دوسرے طریقے سے پڑھائیں؟ ٹھیک، لیکن اسی پر بس نہیں کیا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک آدمی کو بھیجا کوفہ۔ اب کہا کہ یہ نماز کی شکایت آئی ہے، سارے مساجد میں جانا ہے، بازاروں میں نہیں۔ بازاروں میں تو یوں بھی الٹی سلٹی باتیں چلتے رہتی ہیں، مساجد میں جانا ہے اور مصلیوں سے پوچھنا سعد بن ابی وقاص کیسے ہیں، ان کی نماز کا کیا معاملہ ہے، ان کا معاملہ، کیونکہ نماز کی شکایت ہے۔ آئے جن کو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، سارے مسجدوں میں جا کر کے ان کے بارے میں پوچھا تو سب نے اچھا تبصرہ کیا، لیکن ایک مسجد تھی بنی عبس، مسجد کا نام بنی عبس، اس مسجد میں داخل ہوئے یہ، وہاں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی، اس کا نام اسامہ ابن قتادہ۔ اس سے پوچھا سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو ادھر ادھر کی کچھ باتیں وہ کر رہا تھا، کہا انہوں نے نہیں، صاف صریح باتیں بیان کرو کہ وہ کیسے آدمی ہے سعد ابن ابی وقاص۔ تو اس نے 3 شکایتیں کی ان کی، پہلی، دوسری، تیسری۔ کیا شکایت کی؟ سعد انہ لا يعدل فی القضیہ ولا يقسم بالسویہ ولا يخرج فی السریہ۔ یہ 3 شکایتیں کی کہ سعد وہ فیصلے صحیح نہیں کرتے ہیں، قضاوت جو ہے نا وہ فیصلے صحیح نہیں کرتے۔ دوسرا، مال جب آتا ہے غنیمت کا ادھر ادھر کا، وہ اپنے لیے بچوں کے لیے تو زیادہ رکھ لیتے ہیں، دوسروں کو کم دے کر تقسیم صحیح نہیں کرتے مال کی۔ تیسرا، لڑائی کا وقت آتا ہے تو اپنے اپنے بچوں کو رکھ لے کر کے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، لہذا سریے میں نکلتے نہیں۔ 3 شکایتیں، لا يعدل فی القضیہ ولا يقسم بالسویہ ولا يخرج فی السریہ۔ اب یہ 3 شکایتیں لے کر آ گئے یہ مدینہ۔ آ کر کے انہوں نے کہا کہ تمام جگہوں پر تو کوئی معاملہ نہیں تھا، ایک مسجد تھی اس میں ایک آدمی تھا اسامہ ابن زید، اس نے یہ 3 شکایتیں کی ہیں۔ سن لینے کے بعد عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے طلب کیا سعد ابن ابی وقاص کو، اور ان کے سامنے نام لیے بغیر، اس آدمی کا نام لیے بغیر یہ کہا کہ تمہارے خلاف 3 شکایتیں آئی ہیں۔ کہا کیا 3 شکایتیں ہیں؟ کہا لا يعدل فی القضیہ ولا يقسم بالسویہ ولا يخرج فی السریہ۔ اتنا سننا تھا، فوراً پکار اٹھے سعد بن ابی وقاص کہ امیر المومنین، جو مظلوم ہوتا ہے اسے حق ہے اس بات کا کہ وہ اپنی بات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔
میں اپنی بات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں بھی میں عدل کروں گا۔ دیکھیے بات عدل کی چل رہی تھی، ظلم سے بچنا ہے، چاہے لوگوں کے ساتھ ہو چاہے اپنے ذات کے ساتھ ہو۔ اب یہاں معاملہ اس آدمی کا ہے جس نے 3 شکایتیں کی ہیں، اور یہاں سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات ہیں، دعا کرتے ہی قبول ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے حق ہے، میں مظلوم ہوں، وہ ظالم ہے، مجھ پر اس نے اتہام دیا، تہمتیں دی، الزام لگایا، یہ باتیں صحیح نہیں اس کی، لہذا اس کے جواب میں میں اپنی بات اور اپنی درخواست، اپنی دعا میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے بھی عدل کے طور پر 3 ہی بد دعائیں دوں گا، 4 نہیں۔ کتنی بد دعائیں؟ صرف 3 بد دعا دوں گا اس کو میں، کیونکہ اس نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ اب اتنی باریکی سے ہمارے یہاں کوئی عدل کرتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ جو علم جس کو میں کہہ رہا تھا نا، اللہ تعالیٰ کا علم جس سے اللہ کا ڈر آتا ہے، اور ڈر کی وجہ سے آدمی رک جاتا ہے۔ ذرا آپ دیکھیں نا، گاڑی چلاتے وقت حادثہ، اگر گاڑی کے ٹکرانے کا ڈر ہو تو فوراً کیا کرتا ہے؟ فوراً بریک مارتا ہے۔ ڈر اگر آئے گا تو بریک لگے گا۔ اسی لیے دعا کرتے ہیں اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، میرے اور آپ کے جو ہے گناہوں کو اور نافرمانی کے درمیان وہ خشیت ڈال دیں آپ، کہ وہ خشیت آتے ہی رک جاؤں میں۔ تو اب وہ خشیت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ انتقام نکال لیتے ہیں، ظلم اور زیادہ کرتے ہیں۔ اس نے تھوڑا کیا تو وہ ایک مشہور مقولہ پتہ نہیں کس نے دیا ہے، اینٹ کا جواب۔ ٹھیک ہے کیا؟ یہ ظلم کے اعتبار سے جب میں عدل کی بات کر رہا ہوں تو عدل کے اعتبار سے اینٹ کا جواب ہم کس سے دیں گے؟ کیوں اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں دے سکتے آپ؟ اینٹ کا جواب، عدل کا تقاضا کیا ہے؟ عدل کا تقاضا ہے کہ اینٹ کا جواب کس سے دینا چاہیے؟ اینٹ سے دینا چاہیے، لیکن آپ کسے دیں گے؟ پتھر سے دیں گے، تو پھر عدل ہوگا ظلم ہوگا؟ محاورے کچھ عام ہو گئے ہیں انتقام یا بدلہ لینے کے نام پر، لفظی اعتبار سے اگر تحقیق کریں تو ٹھیک نہیں نظر آتے۔ تو اب کیا کہا؟ 3 ہی بد دعائیں کروں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اب بد دعائیں کیا کی دی؟ اللہم اطل فقرہ وَأَطِلْ عُمْرَهُ وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ قَبْلَ الْمَمَاتِ، اے اللہ اس آدمی کی عمر بہت لمبی کر دینا، اور اس کی جو محتاجی، غریبی، فقیری، ناداری ہے، کنگالی ہے، اے اللہ اس کو اور زیادہ کر دینا، اور لمبا کر دینا، اور اس کے مرنے سے پہلے اس کو فتنے میں مبتلا کر دینا، اس لیے کہ اس نے مجھ پر ایسے اتہامات لگائے، ایسے الزامات لگائے۔ اب ذرا معاشرے میں اسی کو سامنے رکھ کر ہم دیکھتے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے پر کتنے اتہامات لگاتے ہیں، فلاں عالم ایسا، فلاں عالم ویسا، وہ تو یوں ہے، وہ تو ایسا ہے، بغیر کسی تحقیق کے، معاملے کو جانے بغیر۔ فلاں عورت ایسی، عورتیں عورتوں پر کتنی تہمتیں لگاتی ہیں، فلاں کے بچوں پر کتنے تہمتیں لگاتی ہیں، ارے وہ بچہ تو ایسا ہے، اس کا گھر تو ایسا ہے، وہ عورت تو ایسی ہے، وہ فلاں تو ایسی ہے، یہ مرد ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، بلا سبب کی تہمتیں، اتہامات و الزامات۔ تو آپ ظالم بن کر کے مظلوموں کی بد دعا لینا چاہتے ہیں؟ ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے دنیا سے۔ اسلام اتنا عظیم دین ہے کہ اس نے ہر انسان کو انسانیت کے دائرے میں رکھنے کے لیے ہدایات دی ہیں، ان ہدایات پر عمل ضروری ہے۔ اسی میں امن ہے، اسی میں عدل ہے، اسی میں انصاف ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے آپ بڑی بڑی ڈگریاں فن، سارے فنون کو شرعی علم کے تابع کیجیے، آپ تو عافیت میں ہیں۔ آپ شرعی علم کو فن کے تابع کرنا شروع کر دیں گے تو سوائے گمراہی، ضلالت اور جو ہے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہوا؟ حدیث کے راوی سمورہ ابن جندب ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص نے جو بد دعا کی تھی، اس بد دعا کی قبولیت کے آثار ہم نے اس آدمی میں دیکھے ہیں باقاعدہ۔ اس کی عمر لمبی ہو گئی، اتنی لمبی ہو گئی کہ عمر کے لمبا ہونے کی وجہ سے یہ جو اس کی بھوئیں تھی نا، بھوئیں یہ گر کر کے اس کی آنکھ کے سامنے آ گئی تھی۔ محتاجی کا عالم تو اور زیادہ بڑا تھا، اور مرنے سے پہلے فتنے میں مبتلا ہونے کی جو بات کی تھی انہوں نے، سعد بن ابی وقاص نے، وہ اس طرح پوری ہوئی کہ گلیوں میں جا کر کے، راستوں میں آ کر کے عورتوں کو چھیڑتا تھا، اور عورتیں اسے جو ہے شرم دلاتی تھی، آر دلاتی تھی کہ بوڑھے ہو گئے ہو، شرم آتی نہیں، فلاں ہوتی نہیں، بلکہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی یہ تو سعد بن ابی وقاص کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ تو کبھی ظلم مت کیجیے، نہ عورتیں اپنے گھر میں شوہروں کے ساتھ، نہ شوہر اپنے جو ہے عورتوں کے ساتھ، نہ بچوں کے ساتھ، نہ دوست کے ساتھ، نہ تو جو ہے ائمہ کے ساتھ، نہ علماء کے ساتھ، نہ ذمہ داروں کے ساتھ، نہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اتنے صاف رہیے آپ کہ جو ہے حق سامنے بولیے۔ آپ اپنا مزاج بنائیے، تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، اچھا نہیں لگے گا، لیکن یہ اصول اچھے نتائج لائے گا۔
لیکن سب کو راضی کرنے کے نام پر رب کو ناراض کرو گے تو ملنے والا کیا ہے؟ کس کس کو راضی کرو گے آپ؟ یہاں جا کر ان کے بنو گے، وہاں جا کر ان کے بنو گے، راز تو کھلنا ہی ہے۔ یہ کس منہ کا ہے، یہ کتنے چہرے والا ہے، کتنی زبانوں والا ہے، یہ تو کھلنے والا ہے۔ اس سے بہتر یہ کہ آپ عدل کرو۔ آج ہم عدل کی باتیں صرف زبان سے کہتے ہیں۔ قبیلہ بنی مخزوم کی عورت فاطمہ نے چوری کر لی، وسیلے کے طور پر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا گیا۔ نبی نے سن کر کے کہا آج تم وسیلہ بن کر کے آئے، درخواست کرنے والے جو بن کر کے آئے۔ پہلے کی قوموں کے ساتھ ایسا ہوتا، بڑے لوگ جرم کرتے تو چھوڑ دیا جاتا، اور چھوٹے جرم کرتے، کمزور جرم کرتے تو سزا دی جاتی۔ سنو، محمد کی بیٹی فاطمہ یہ بھی اگر چوری کر لے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں بیٹی کی اور باپ کی محبت میں آ کر کے یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ میری بیٹی ہے، میں اس کا باپ ہوں، الفت ہے، محبت ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کا تقاضا ہے کہ میں عدل کروں، اور عدل کی بنیاد پر میں میری بیٹی کے ہاتھ بھی کیا کر دوں گا؟ کاٹ دوں گا۔ صرف بولنے کے لیے ہے۔ آج ہم اپنے دوستوں کے ہاتھ کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاتھ کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ حق بولیے آپ۔ آج ہم ذمہ داروں کے خلاف، یا آج ہم اپنے عمرا کے خلاف، آج ہم اپنے مالداروں کے خلاف، اپنے جو ہے گھر میں بیوی بچوں کے خلاف، یا فلاں کے خلاف حق گوئی سے کام لینے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی آ کر اگر حق بیان کر دے، لیں آپ اسے سامنے بیٹھے کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے۔ یہ بھی ایک بڑا ظلم ہے ہمارے ساتھ، کیا کہ ہم کسی کی بھی بات کو سن لیتے ہیں اور آپس کی محبتوں کو عداوت میں تبدیل کر لیتے ہیں بلا تحقیق۔ لگانے والوں کو پکڑیے آپ، ان کو ان کے سامنے لائیے، یا خود ان کے سامنے ان تک پہنچا کر کے اس مسئلے کو صاف کرنے کی کوشش کیجئے، تو عدل ہوگا، وگرنہ ظلم ہونے والا ہے۔ باتیں بہت ہو گئیں، میرے حال میں یہ سمجھتا ہوں میرے لیے آپ سب کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ بہت وقت آپ لوگوں نے دیا مجھے، اور خاص کر کے اتنے جو ہے لمبے وقت تک آپ نے برداشت کیا ہے، اس پر بھی اللہ آپ کو اجر دیں گے۔ میں اپنے لیے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کے تماموں کو ظلم سے اجتناب کی آپ توفیق عطا کریں، عدل کرنے کی آپ توفیق دیں۔ رب العالمین شرعی علم سے خود کو آراستہ کر لینے، بچوں کو اور جو بھی ہمارے سرپرست ہمارے ماتحت ہیں ان کو آراستہ کرنے کی آپ توفیق عطا کریں۔ اللہ تعالی زیادتی سے، جہالت سے ہمیں اجتناب کی آپ توفیق عطا کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔